تو عرض کر رہا تھا کیا کہ سب سے پہلی شہادت جس کی ہوئی وہ ایک عورت ہے، اور اس مقدس خاتون کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سابقون الاولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے۔ حضرت سمیہ پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان کے شہزادے حضرت عمار ابن یاسر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی دعوت پر حضرت سمیہ اور جناب یاسر نے دونوں، یعنی ایک جوان بیٹا اسلام قبول کرتا ہے، اور سمیہ ان کی امی اور جناب یاسر ان کے ابا، جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لے آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر جوان سنور جائے تو جوان کا اثر گھر پہ بہت ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی اگر مولوی صاحب نمازی کسی کو بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر گھر کا جوان بیٹا ماں باپ کو نمازی بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے، اور گھر کے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور بچوں کو اگر وہ دیندار بنانا چاہے، ایک جوان پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ حضرت سمیہ دین قبول کرتی ہے، بوڑھی ہو چکی تھی، بڑھاپے میں حال یہ ہے کہ کنیز تھی، آزاد کر دی گئی، اور گھر گھر جا کر عورتوں میں دین کی تبلیغ کرتی ہے۔ ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا، اس کی گنڈا گردی چلتی تھی، حضرت سمیہ کے پاس آیا اور سمیہ سے آ کر کہتا ہے، سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو مرتد ہو گئی، تو بے دین ہو گئی۔ سیدہ سمیہ نے فرمایا، واللہ بے دین پہلے تھی، اب سمیہ دیندار ہو گئی ہے، اب سمیہ کو دین مل گیا ہے، محمد رسول اللہ کا دامن کیا ملا، مجھے دین مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کبھی لوگوں کے سامنے بولتی نہیں تھی، کیونکہ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی، غلاموں کا حال جانوروں سے بھی گرا ہوا تھا۔ لیکن آج جب حضرت سمیہ نے جرأت کے ساتھ کہا، بے دین پہلے تھی ابو جہل، اب میں دیندار ہو چکی ہوں، تو اس وقت لوگوں نے اندازہ کیا کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے، کہ ایمان نے غلاموں کی زبان میں بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی ہے، قوت عطا کر دی ہے۔ یاد رکھنا، عشق کی دولت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، عشق کو بے باک بناتا ہے، عشق کو نڈھر بناتا ہے، عشق کو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے لاہور کے قلندر نے جرمنی کی خاک چھان کر کے اپنی قوم کو پیغام دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یاد رکھنا، کسی ہتھیار کی اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت عشق رسول کی ہے، محبت رسول کی ہے۔ اس لیے لوگ کروڑوں ہتھیار رکھ کر بھی ان نہتے عاشقوں سے لرزہ برندام ہے، جانتے ہیں کہ سارے ہتھیار قدموں میں جھک جاتے ہیں جب کوئی ایک عاشق کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قوت عشق کا اندازہ سب کو ہے، لیکن آپ کو نہیں ہے، ہم کو نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اس عشق کی چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے۔ سمیہ نے جواب دیا، ابو جہل، ابو الحکم کہنے والی سمیہ، آقا کہنے والی سمیہ، داتا کہنے والی سمیہ آج ابو جہل کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، اور کہتی ہے بے دین پہلے تھی ابو جہل، اب دیندار ہو گئی ہوں۔ جانتے ہیں اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی خاص توجہ، عورت صرف گھر میں کپڑے دھلنے، برتن مانجنے اور کچن روم سنبھالنے والی کا نام نہیں۔ عورتوں نے کیسی تاریخ کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کر رکھے ہیں، عورتوں نے تاریخ سازی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اور اس کے بعد ان کے بالوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا، اور چابک مارے جاتے، اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کو۔ کنیز آزاد کردہ تھی، غریب تھی، فاقہ کشی تھی، مگر کہتی ہے واللہ جو محمد عربی کا دامن ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر کبھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ہیں ہی اتنے اچھے، وہ ہیں ہی ایسے کہ کوئی ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مارتے مارتے ابو جہل تھکتا، دھمکیاں دیتا، مرتد بنانے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت سمیہ ٹس سے مس نہ ہوتی، کہتی واللہ میں غریب ہوں مگر اسلام کی لذت کو چکھ چکی ہوں، عشق رسول کی لذت کو چکھ چکی ہوں، میں دین نہیں چھوڑ سکتی۔